السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، دوستوں، ساتھیوں اور معزز علماء کرام، الحمدللہ جیسے بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ ایک خطرناک ماحول جس میں باپ کی میت کے لیے بیٹا آنے تیار نہیں اور سب ڈرے ہوئے تھے، اور یہاں اصلی بات یہ تھی کہ کس سے کس کی کتنی محبت ہے۔ ہاں، گھر کے رشتہ دار خود باڑی کو ہاتھ لگانے تو کیا چہرہ دیکھنے کے لیے آنے تیار نہیں تھے۔ یہ حالات سے گزرے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں، مگر ایسے میں ہمارے ساتھیاں جامعہ مسجد گوری پاڑلیا کے جب ہمیں رات کے 10 بجے حضرت کا فون آیا، مولانا عاصم عبداللہ صاحب کا، کہ میسور روڈ قبرستان کے لیے مدفون کی ٹیم تیار کرنا ہے اور مدفون کی اجازت لینا ہے۔ پھر ہم قبرستان کی کمیٹی ہم بلائے تھے، وہ نہیں آئے، ہمارے افسر بیگ صاحب بھی، ان کو اور ان کی وہاں سی ایم اے کی کمیٹی کو لے کر بیٹھ کر مشورہ کیے۔ الحمدللہ انہوں نے اجازت بھی دی کہ مدفون کریں۔ اس کے بعد رات کے 10 بجے جو ہے ٹیم کو سلیکٹ کرنے بیٹھے تو 21 نوجوان ہمارے جامعہ مسجد گوری پاڑلیا کے اطراف کے 11:30 بجے تک تیار ہو گئے۔ الحمدللہ وہ خدمت کرتے رہے، اور کرونا کے مدفون میں کیا کیا دشواریاں پیش آتی تھی اسے سب وہ الحمدللہ دل و جان سے قبول کر کے بغیر ڈرے کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے انہوں نے کام انجام دیا۔ پھر اس کے بعد تعداد بڑھتی گئی تو ہمارے یہ کہ جو ہر دل عزیز لیڈر ضمیر احمد صاحب، ان کے پی اے ایوب پاشا صاحب اور ان کے ساتھیاں آ کر اس کام کو انجام دینا شروع کیے۔ پھر ہمیں جمعیت علماء کرناٹک سے پیچھے ایک دوسرا تقاضا دیا گیا کہ یہ سلنڈرز کا کیسے اس طرح سے لوگوں کو دینا ہے۔ ہاسپٹلز میں بہت سارے پیشنٹس نہیں لے رہے، بلکہ وہ تھک کر آ کر آکسیجن کے نہ ہونے کی وجہ سے راستوں میں دم توڑ رہے۔ جب مجھے بلا کر ہمارے ساتھیوں سے مشورہ کر کے ہم پہنچے تو حضرت کو اللہ جزائے خیر دے، ہماری خود ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بڑے بڑے ہاسپٹل سیز کیے جا رہے ہیں، کرونا کے پیشنٹس کے سامنے ڈاکٹرز جانے مجھے کر رہے ہیں، حضرت آپ ہمیں ایسی بات دے رہے ہیں، ایسا کام دے رہے ہیں کہ کرونا کے پیشنٹ کو تم سلنڈرز دو، گیس دو۔ میں نے خود کراس کوشچن کیا، پھر آپ سے معافی بھی چاہی کہ جو ہمارے ساتھیوں کے سامنے بات ہمارے مشورے میں آتی تھی وہ سارے کراس کوشچنز میں نے کیا کہ اگر اب کچھ ہو گیا، ہم سلنڈر دیے، وہ ساتھی مر گیا، پھر ہماری کمیٹی کو اور ہمارے ساتھیوں کو کچھ پولیس سے آبجیکشن ہوگا۔ یہ سارے کراس کوشچنز کرنے کے بعد حضرت نے بڑے اچھے انداز سے ہمیں سمجھانے کے بعد وہ کام سلنڈرز کا لے جا کر ہماری مسجد میں چالو کیے۔ اس کے تو بہت سارے کارگزاریاں ہیں، مختصر کارگزاری میں سناتا ہوں کہ ایک پیشنٹ کو، رشتہ دار کو ہمارے یہاں کے 6 ہاسپٹلوں میں رات کے 10 بجے سے 1 بجے تک لے کر گھومے۔ اس میں شفا بھی تھی، فورٹیس تھی، ایچ بی ایس تھی، اور جین ہاسپٹل، فلومینا، پھر کمس ہاسپٹل تک آ کر ان کے ایک رشتہ دار نے پھر مجھے فون کیا، آپ سلنڈر کا انتظام کریں، کسی ہاسپٹل میں نہیں لے رہے، اور یہ بالکل ہاتھوں میں اٹھا کر لے کر چل رہے۔ اور 1 بجے ہمارے صدر صاحب علی جناب منور احمد صاحب، ہماری جامع مسجد کمیٹی کے صدر ہیں، ان کے پاس جا کر کیلیاں لے کر سلنڈر لے کر گھر میں رکھنے کے بعد اس پیشنٹ کو ہاتھوں میں اٹھا کر آٹو میں سے لے کر آ کر آکسیجن دیا گیا۔ 10-15 منٹ کے آکسیجن کے بعد وہ پیشنٹ کو آرام ہوا۔ پھر ان کے رشتہ دار تلاش میں تھے تو مارتھاس میں سیٹ ملی، اور انہوں نے فون کیا کہ مارتھاس میں بک ہو گئی یہ سیٹ، آپ لے کر آؤ، بیڈ مل گیا۔ تو ہم آٹو میں سلنڈر کا انتظام کر کے پھر جانے تک کا ایک 15 لاز ہے، 20 سے 30 لازوں کا آکسیجن انہیں ملا۔ تو مارتھاس کے گیٹ میں جب اترے تو آٹو سے پیشنٹ اتر کر چل کر جانے لگے۔ اب جتنے ہاسپٹلز پھرے تھے وہاں نہیں لینے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو ہاتھوں میں لے کر جا رہا تھا تو بیڈ نہیں بول رہے تھے۔ یہ 20-25 لازوں کا آکسیجن ملا،
اس کی وجہ سے پیشنٹ اتر کر چل کر گئے تو مارتھاس میں لے لی اور الحمدللہ وہ بہترین کیور ہو کر اپنے گھر میں. تو اس طرح یہ گیس سلنڈرز کی وجہ سے ہمارے علاقے میں بہت اچھا کام ہوا. اور 3 ڈاکٹراں ہمارے ایسے محسن ڈاکٹراں جو بغیر ڈرے کے پیشنٹس کو جو آستما ہو گیا ہے, کسی کو ویزنگ کا ہے, تھوڑی بات کو بھی کورونا کا نام لگا کر جو ڈرا رہے تھے, اس کا خوف اڑ گیا کہ آکسیجن یہاں سے جامع مسجد سے سپلائی ہو رہا ہے, ہماری نرسنگ ہوم کو دو اور یہ پیشنٹس کو بھیجو. بلکہ ہم دینے کے لیے جب بیٹھے ہیں کورونا کے پیشنٹس لے کر ہماری مسجد میں آ گئے. میرے بازو آ کر پیشنٹ بیٹھا ہے, بولے ہم کیا واسطے آئے ہیں, 8-10 ساتھی آئے تو بولے ہمیں سلنڈر چاہیے. ہم نے کہا ڈاکٹر کا ریفرنس دو, تو انہوں نے اٹھا کر ایک چٹھی دی. چٹھی میں پڑھا تو کیا ہے, رضا لیب کی, اور اس میں پازیٹیو لکھا ہوا ہے. میں نے پوچھا یہ پازیٹیو لکھے ہوئے, یہ ڈاکٹر کا سلنڈر کا ریفرنس نہیں ہے بھائی, کون ہے پیشنٹ؟ بولے میں ہی چھتر بازو میں. ماشاءاللہ. پھر بھی میں ان کو تسلی دے کر ہمارے ساتھیوں کو بلا کر اس کا سیچوریشن چیک کر کے, آپ کا سیچوریشن 80 کے اوپر ہے, کوئی ٹینشن نہیں, ہمارے یہ ڈاکٹرز یہ ارینج کر رہے ہیں, تم کورونا کے نام پر جاؤ گے لاکھوں روپے یہ کاٹ لیں گے اور پورا خاندان کو پریشان کریں گے, مگر تم یہاں جاؤ بول کر یونٹی ہاسپٹل ایک چل رہی ہے. ہمارے ڈاکٹر حیات صاحب ایک ایسے کیسز اٹینڈ کر رہے ہیں, اور ہمارے جاوید صاحب اور ڈاکٹر بعض ہمارے وہ یہ کر رہے تھے. وہاں بھیجنے پر پھر ہم نے آفس روم سے لے کر پورا جو ہم نے بنایا ہوا علاقہ پورا کو یہ کیے اس کو, اور پیشنٹ جانے کے بعد چٹھی آئی اور اس کو گیس دیے, الحمدللہ وہ ریڈی ہوا. اس طرح سے 400 سلنڈرز اب تک ہماری مسجد سے آس پاس کی ہاسپٹلس کو لے کر, گھروں کو لے کر پیشنٹس الحمدللہ اللہ نے انہیں صحت دیا. تو اس طرح ہم جمعیت علماء کا شکر گزارتے ہیں کہ جو ہمارے ذہنوں میں ڈاؤٹ تھا کہ یہ دینے سے ہمیں کیا ہوگا, ہمارے اوپر کچھ یہ آئے گا, الزام آئے گا, پریشانی آئے گی, تو اس کو ہمیں کلیئر کر کے ہمیں ہمت دیے تو ہم یہ سارے کام کرنے میں آگے بڑھے. آگے بھی اگر ہمیں اس طرح ہمارے علماء کرام کی سرپرستی میں کام دیے تو ہمارے تمام ساتھی کرنے تیار ہیں. اور مختصراً ہمارے ساتھی ایوب بھائی اور عبداللہ صاحب یہ سب جو ہیں, جب کھانے کی ہمارا ایریا تو ہائی لائٹ ہے, بادرائن پورا گوری پڑ بہت یہ ہوا تھا, تو کھانے کی خدمت اسلم بھائی اور یہ ساتھی بھی ہمارے بہت اچھا انجام دیے, اور سلنڈرز لانے لے جانے میں ہمارے سمیع بھائی, بابا بھائی, اس طرح ہر ساتھی بانٹ کر کام کیے رات دن. اور ہمارا 24/7 کی طرح جامع مسجد میں خدمت انجام دے رہے ہیں, ابھی بھی چل رہی ہے. اور سارے یہ مرحلوں سے گزر کر اب ہمیں بھی ہمت ہوئی, کام کرنے میں ساتھیوں کو بھی اب بڑا آسانی دس رہی ہے. یہ سارا کام ہمارے علماء اکرام کی اشاروں پر, ان کے مشوروں پر جب ہم نے کہا اور وہ لوگ کرے تو کیا ہے, اب یقین بھی ہمارا پختہ ہوا, اور کام کرنے آگے کے بھی مرحلوں میں کچھ رہے تو عزائم کیے ہیں ہمارے تمام ساتھی. اور اس میں ہمارے علاقے کے BZ ضمیر احمد صاحب راشن بانٹنے میں, اس میں سارے چیزوں میں ہماری کمیٹیوں کو اور سارے علاقے کو یہ بہت سارا تعاون ہمارے کیے, بیک سپورٹ بھی دیے. اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے, اور وہ بھی گھر میں کوارنٹائن میں ہیں. سب ہم دعا کی درخواست کرتے ہیں, ان کے حق میں دعا کریں. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.